بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں سورہ عبس میں اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ نازعات میں بیان کیا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر سورہ عبس میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ چیخ لگے گی، جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، جب سمندر میں آگ بھڑکائی جائیں گی، جب آسمان پھٹ پڑے گا، جب زمین اندر کے راز اگل دے گی، جب سورج سوائے نیزے کے فاصلے پر آ کر آگ برسائے گا، جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، جب پل صراط پر لوگ گر کر کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، جب ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، جب اللہ کا جلال ہوگا، جب فرشتے جہنم کو زنجیروں سے پکڑے ہوئے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن جہنم قابو میں نہیں آ رہی ہوگی، اس موقع پر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اور بیوی بچوں سے بھاگ رہی ہوگی۔ آج جو گناہ ہوتے ہیں وہ بیوی بچوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بھائی رشوت نہ لو، یار رشوت نہیں لیں گے تو جو بیوی ہے وہ ہر وقت لڑتی رہتی ہے۔ بھائی رشوت نہیں لیں گے تو بچوں کی اسکول کی فیسوں کا کیا ہوگا؟ بینک سے سودی قرضہ کیوں لیا؟ یار بچوں کا سر ڈھانپنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے۔ بھائی گاڑی سود پر کیوں لی؟ بس جی، بچوں کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے، ان کو بھی تو کوئی سہولت دینی ہے۔ یعنی ساری زندگی لگی جس بیوی اور جن بچوں کی خاطر اللہ کو، اللہ کے رسول کو ناراض کرتا رہا، یہی بیوی بچے وہاں بھاگے بھاگے کہیں گے بھائی ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ بلکہ اس دنیا میں بھی جب آدمی مر جاتا ہے، صرف اس کی روح نکلی 5 منٹ پہلے، بیوی بچے سب قریب تھے، روح نکلنے کے 5 منٹ بعد آپ کہہ دو بھائی یہ آپ کا شوہر اس کمرے میں رہے گا، صبح جنازہ ہے، آپ اس کے ساتھ کمرے میں ایک رات گزاریں۔ 40 سال ساتھ گزارنے والے آج ایک رات گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کسی بچے کو کہہ دیں کہ آج آپ اپنے ابو جی کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جائے، 40 سال تک جس باپ نے انگلی پکڑ کر چلایا تھا، آج یہ بیٹا اپنے باپ کی انگلی پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ روح نکل گئی ہے۔ انک میت وانہم میتون۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جنازہ گزرا۔ کسی نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تیرا جنازہ ہے۔ اس کو برا لگا، کہا تجھے برا لگتا ہے تو یہ میرا جنازہ ہے، میری میت ہے، کل کی میت آج کی میت کے جنازے میں شریک ہے۔ ایک آدمی کو دفن کیا جا رہا ہے، قبر کے سرہانے ایک دوسرا رشتہ دار کھڑا ہے، اس سے سوال کیا اگر یہ قبر والا ابھی زندہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو کیا کرے گا؟ جی نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج پر جائے گا، عمرے کرے گا، بستر لے کر تبلیغ میں نکلے گا، تلوار لے کر جہاد کے میدان میں نکلے گا، سنت داڑھی چھوڑے گا، سنت عمامہ باندھے گا، مونچھیں سنت کے مطابق رکھے گا اور جھبا پہن کر جائیں گا، لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوگی اور مسواک جیب میں ہوگی اور تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوگی اور نظریں اس کی جھکی ہوئی ہوں گی اور کانوں سے بالکل غیبت گانے نہیں سنے گا اور زبان سے بالکل جھوٹ نہیں بولے گا اور گالی نہیں دے گا، حرام کو نہ جیب میں رکھے گا نہ پیٹ میں رکھے گا، ہر ایک سے معافی مانگتا پھرے گا، بیوی کو حق دے گا، بیٹوں کو حق دے گا، بھائی کو حق دے گا، ماں باپ کے پاؤں دبائے گا، اساتذہ کی خدمت کرے گا، علماء کی صحبت میں بیٹھے گا، مسجد مدرسے سے باہر نہیں جائے گا، خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگائے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا، نہ تہجد چھوٹے گی نہ فجر چھوٹے گی، نرم گرم بستر گرم کمبل کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں اپنے چہرے پر مار کر
مصلی پر کھڑا ہو کر آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرے گا۔ اب تو یہ ایسا بن جائے گا۔ اس نے کہا یہ تو اٹھ کر زندہ ہو کر نہیں آ سکتا، یہ کام نہیں کر سکتا، تو میں اور آپ تو کر سکتے ہیں، آؤ کمر باندھ لیں۔ لیکن یہ ہوتے تیار، ہر آدمی گارنٹی سرٹیفکیٹ اور ایگریمنٹ لے کر آیا ہوا ہے کہ مجھے ابھی نہیں جانا ہے۔ میرے بھائیو عزم کر لو ابھی سے، جیسے آج ہماری موت کا دن ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا عبادت کے لیے بہترین دن، آئیڈیل دن کہتے ہیں، آئیڈیل سچویشن بتاؤ۔ پوچھا آئیڈیل دن عبادت کے لیے کون سا ہے؟ بھائی ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے جمعہ کا دن، ہم کہیں گے جمعہ کی رات، ہم کہیں گے 27ویں شب، ہم کہیں گے رمضان کا دن، ہم کہیں گے آخری عشرہ، ہم کہیں گے 27ویں شب، ہم کہیں گے اعتکاف کا دن، ہم کہیں گے تبلیغ میں اللہ کے راستے میں نکل کر جو عبادت کی جائے، ہم کہیں گے میدان جہاد میں سرحد پر دشمن کے سامنے لڑتے ہوئے جو عبادت کی جائے، ہم کہیں گے فلاں بزرگ کی خانقاہ میں، ہم کہیں گے ریاض الجنہ میں، ہم کہیں گے بیت اللہ میں، ہم کہیں گے مقام ابراہیم پر، ہم کہیں گے اس مزار میں۔ لیکن اس بزرگ نے کہا عبادت کے لیے آئیڈیل دن موت سے ایک دن پہلے کا دن ہے، موت سے ایک دن پہلے کا دن۔ اس نے کہا حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہماری موت کا دن کون سا ہے؟ فرمایا ہر دن کو آخری دن سمجھ کر عبادت کرو، مزہ آ جائے گا۔ تو ہم یہ نیت کر لیں، اور ابھی یہ جو باتیں میں نے سنائی ہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سنتوں کو اپنائیں، چھوڑیں دنیا کو، چھوڑیں دنیا والوں کو، چھوڑیں رشتہ داروں کو، خدا کی قسم کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہمارے لیے سب سے بڑا وفادار ہمارا باپ نہیں، ہماری ماں نہیں، ہماری بیوی نہیں، بیوی کا شوہر نہیں، ہمارے بچے نہیں، بچوں کے ماں باپ نہیں، بھانجے کے لیے ماموں نہیں، پڑوسی کے لیے پڑوسی نہیں، دوست کے لیے دوست نہیں، ہمارے لیے سب سے بڑا وفادار آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کامل نبی، جس نبی کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جس کی زلفوں کو رب نے واللیل اذا سجا کہا، جس کی عمر کی رب نے قسم اٹھائی، جس کے شہر کی رب نے قسم اٹھائی، ہمارے لیے سب سے زیادہ اگر وفادار ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ آج نیت کریں ان کی سنتوں کو اپنائیں گے، ان کی سنتوں پر عمل کریں گے، اس کی رضا کی خاطر کام کریں گے، اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔